ناظرین کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اظہر صاحب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم والموء كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، ابھی ایک رسالہ میرے پاس ہے، حافظ محمد امتیاز ہماری صاحب نے تحریر فرمایا، مختصر ہے لیکن حج کرنے کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے، اس کا اجرا کیا جا رہا ہے. اللہ اس کتاب کو قبول فرمائے اور آپ سب کے لیے نافع بنائے. اپنی اجازت انشاءاللہ. اللہ کا بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ نے آپ حضرات کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق بخشی ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ جس پر احسان فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. ہر آدمی اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو گھر آنے کی دعوت دیتا ہے. اللہ نے آپ کو بلایا، اس کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ رحمان کے مہمان ہیں. تو ہمیں بیت اللہ جانا ہے، حج کرنا ہے. حج کے فضائل تو بہت ہیں، جو بہت کچھ آپ سن چکے ہیں. میں صرف آپ کے سامنے عمرہ کرنے کا طریقہ اور حج کے جو 5 ایام ہیں ان ایام کو بیان کروں گا. عمرہ کرنا یہ سنت ہے. عمرہ میں ایک احرام ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے اور پھر حلق یا قصر کرنا ہے. آئیے اس کو میں بیان کرتا ہوں. عام طور سے جو حاجی ہندوستان سے اور جگہوں سے حج کرنے جاتے ہیں وہ تمتع کرتے ہیں. یہ چونکہ آسان ہوتا ہے. ویسے تو حج کے 3 اقسام ہیں، لیکن عام طور سے آسانی کی وجہ سے لوگ تمتع کرتے ہیں. تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو صرف آپ عمرہ کا احرام باندھیں گے. عمرہ کا احرام آپ باندھیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ ہی کے اوپر جب آپ کی روانگی ہونے لگے گی
اسی وقت میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے آدمی غسل کر لے، اور اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے۔ بلا وضو کے احرام باندھنا مکروہ ہے، اس لیے یا تو آپ غسل کیجئے، سب سے بڑھیا ہے، ورنہ کم از کم آپ وضو فرما لیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ عمرے کے ارادے سے احرام باندھیں، نماز پڑھ لیں اور سر ڈھانک کر کے نماز پڑھیں۔ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، پہلے سے چادر اور تابند باندھ رکھے ہیں، آپ کا سر کھلا ہوا تھا، نماز سے پہلے سر آپ ڈھانک لیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ احرام کی نیت کریں، اللہ انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرہ کا احرام باندھتا ہوں، فیسرھا لی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، وتقبلھا منی، اور اس کو میرے جانب سے قبول فرمائیے۔ آپ یہ دعا کریں گے۔ عربی میں دعا یاد نہیں ہے تو آپ اردو ہی میں کہ اللہ میں عمرہ کا احرام باندھ رہا ہوں، اس کو آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک۔ یہ جو تلبیہ آپ نے یاد کیا ہے، آپ اس تلبیہ کو آپ پڑھ لیں گے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ آپ غسل کرنے کے بعد احرام باندھنے سے پہلے اگر آپ خوشبو لگانا چاہتے ہیں تو بدن میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، کپڑے پر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، جس کا اثر بعد میں بھی ظاہر ہو، ایسی خوشبو آپ اپنے کپڑے پہ نہیں لگائیں گے۔ اگر لگانا ہو، لگانا سنت ہے، تو آپ بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد نہ آپ بدن میں خوشبو لگا سکتے ہیں اور نہ آپ کپڑے پر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ ہاں، تلبیہ سے پہلے بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، کپڑے پہ آپ خوشبو نہیں لگائیں گے۔ اب آپ محرم ہو گئے، آپ کے اوپر احرام کی پابندی لازم ہو گئی، آپ کے لیے سر کا ڈھانکنا جائز نہیں ہے۔ آپ مردوں کے لیے ایسا جوتا پہننا جس سے پیر ڈھک جائے جائز نہیں ہے۔ بال کٹوانا، ناخن کٹوانا یہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کا احرام بس اتنا ہے کہ مرد ہی کے طرح وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گی، دعا کریں گی، آہستہ سے تلبیہ پڑھے گی۔ عورتوں کے لیے سر کا کھولنا جائز نہیں ہے، چہرہ البتہ کھولے گی، چہرہ ڈھانکنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سسٹم بنا لے کہ کپڑا چہرے سے مس نہ ہو، چہرہ کپڑے پہ نہ لگے اور کچھ پردہ بھی ہو جائے، اس کی گنجائش ہے۔ یا جب کوئی غیر محرم آئے، چہرہ کھلا ہوا ہے تو پنکھا سامنے کر لیا تاکہ مرد ان کے چہرے کو نہ دیکھیں۔ عورتوں کے لیے چہرہ کا ایسا ڈھانکنا کہ کپڑا چہرے سے لگ جائے
یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی چیز سر کے اوپر ایسا گھونس لیں اور پھر کپڑے کو ایسے ڈال لیں تاکہ چہرہ مس نہ کرے کپڑا، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ عورتیں جوتا، جوتی، چپل وغیرہ پہن سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ان کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا بھی جائز ہے، بلکہ سلا ہوا کپڑا ہی استعمال کریں گے۔ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے سلا ہوا کپڑا ہی ہے۔ آپ جائیں گے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ آپ جائیں گے، آپ سامان رکھ کر کے آپ غسل کر لیں، بدن کے اوپر پانی ڈالیں، لیکن اتنا بدن کو نہ رگڑیں کہ بال ٹوٹ جائے، اور اگر اتفاقی بال ٹوٹ گیا ہے تو تھوڑا صدقہ کر دینا کافی ہو جائے گا، لیکن بہرحال صرف پانی ڈالنا چاہیے۔ اب آپ کو جانا ہے، خانہ کعبہ جانا ہے، خانہ کعبہ میں آپ کو طواف کرنا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان کی نگاہ جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر پڑے، جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کسی طرح سے جائیں اور میری نگاہ جب اول خانہ کعبہ پہ پڑے تو اللہ سے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور جنت کا سوال کر لیں، اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ دیکھیے جب آپ داخل ہوں گے تو بسا اوقات بے اختیاری نگاہ پڑ جاتی ہے، آدمی دعا نہیں مانگ سکتا۔ آپ جب داخل ہو رہے ہیں یہ نیچے نگاہ آپ کی رہنی چاہیے، دیکھیے کہ مصلی کا جو لائن اور صف ہے کس جانب ہے، وہ خانہ کعبہ کے سمت میں ہے۔ آپ اندر نیچے آپ نگاہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے یہاں تک کہ چونکہ میدان میں خانہ کعبہ ہے، اجالا دھوپ نظر آنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے سامنے خانہ کعبہ آ گیا۔ آپ اس وقت میں نگاہ اٹھائیے اور نگاہ اٹھا کر کے اللہ سے جو مانگیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب آپ کا مرحلہ ہے طواف کرنا۔ طواف جو آپ کریں گے تو طواف کی ابتدا ہوگی حجر اسود سے، طواف کی ابتدا ہوگی حجر اسود سے۔ حجر اسود کہاں ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، چونکہ میدان بڑا لمبا ہے، لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ تو گرین لائٹ پیچھے لگی ہوئی ہے، سبز قسم کی لائٹ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں آپ پہنچ جائیے اور آپ اس کے سامنے سیدھ میں آپ کھڑے ہو جائیے، لیکن تھوڑا ایک قدم بائیں جانب کر لیجیے، گرین لائٹ سے آپ ایک قدم پیر کو بائیں کر لیجیے اور یہاں آپ طواف کی نیت کر لیجیے۔ آپ نے طواف کی نیت کر لیا، اب سیدھے گرین لائٹ پیچھے دیکھیے اور آپ پیچھے دیکھ کر کے اس کے سیدھ میں آپ کھڑے ہو جائیے۔ گرین لائٹ پیچھے ہے اور حجر اسود سامنے ہے، بالکل سیدھ میں ہے تو آپ سیدھے ہو جائیے۔ وہاں آپ اپنا ہاتھ اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھائیں گے، اور بہتر تو یہ تھا لیکن جو ممکن نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا اس وقت میں ممکن نہیں ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے گویا کہ حجر اسود کے اوپر آپ رکھ رہے ہیں، گویا کہہ رہا ہوں آپ
رکھ نہیں پائیں گے، چونکہ حجر اسود سمجھیے ہاؤس کے پاس ہے، آپ یہاں کھڑے ہیں، بیچ میں بھیڑ بہت ہے، گرین لائٹ کے سامنے ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے گویا کہ آپ ہاتھ کو حجر اسود پہ رکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ ہاتھ کا بوسہ لے لیجیے، آواز نہ نکلے، اور آپ داہنے جانب آپ چلیے، داہنے جانب حجر اسود کے داہنے جانب آپ چلیں گے، اور سارے لوگ چل رہے ہوں گے، آپ اسی بھیڑ میں چلے جائیں گے، آپ کو جو دعا یاد ہے، جو مانگ سکتے ہیں، آپ وہ دعا مانگیے اور وہ دعا پڑھتے ہوئے چلیے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 چکر میں رمل کریں گے، پیر چھوٹا چھوٹا ہوگا، تیز رفتاری کے ساتھ سینہ تھوڑا اکڑ کر کے ہوگا، یہ 3 چکر میں مرد رمل کریں گے، اور اسی موقع پر جب آپ طواف کرنے لگیں گے آپ کی اتباع بھی کریں گے، یعنی چادر کو آپ داہنے کندھے سے نکال کر کے اوپر رکھ کے نہیں، دائیں کندھے سے نکال کر کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں گے آپ، اور آپ 3 چکر میں رمل کریں گے۔ آپ گئے، یہاں سے گئے ہیں، آپ سیدھے لوٹ کر کے یہیں آ جائیے، پھر یہاں استلام کی اللہ اکبر کہہ کر کے گویا کہ آپ حجر اسود پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور آپ اس کو بوسہ دیجیے، آپ کو 1 چکر ہو گیا آپ کا، پھر آپ دوسرا چکر آپ لگائیں گے۔ سارے لوگ حتیم کو لے کر کے طواف کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگوں کے ساتھ آپ طواف کرتے رہیں گے۔ آپ کا 2 چکر ہو گیا، آپ یہاں بھی استلام کریں گے، پھر آپ یہاں سے چلیں گے، اسی طرح سے 7 چکر آپ کا پورا ہوگا، اور آپ 8ویں بار استلام کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ جہاں آپ کو موقع ملے وہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، چونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر نماز کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ رمل کا عمل صرف مردوں کے لیے ہے، عورت اطمینان کے ساتھ چلے گی، اس کو رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں بھیڑ بہت ہے، رمل کرنا مشکل ہے، آپ یوں ہی طواف آپ کر لیجئے، صرف 3 چکر میں رمل ہے، باقی 4 میں رمل نہیں ہے۔ آپ نے طواف مکمل کیا، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ زمزم خوب سیر ہو کر کے پیجئے، جتنا آپ پی سکتے ہیں آپ اتنا زمزم پیجئے۔ گرمی کا ملک ہے، گرم ملک ہے، اگر آپ نے ٹھنڈا، چونکہ دونوں طرح کا زمزم رکھا ہوا ہے، مبرد ٹھنڈا، غیر مبرد نارمل، اگر آپ نے زیادہ ٹھنڈا پی لیا تو آپ کو نزلہ زکام تو ہو ہی جائے گا، اس لیے آپ غیر مبرد نارمل وہاں زمزم استعمال کیجئے، اور جو نیت کریں گے الماء زمزم لما شرب لہ، الماء زمزم لما شرب لہ، مائے زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے صدق دل سے مائے زمزم کو پیا، میں فلاں علامہ کی طرح ہو جاؤں، تو علامہ نے لکھا ہے تو ویسا بن گئے۔ اللہ کے یہاں دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے ضرب حوصلے میں کمی ہے، اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے آپ اس نیت سے آپ پئیں گے، آپ کو وہ فائدہ ہو جائے گا۔
زمزم پینے کے بعد چونکہ آپ عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر رہے ہیں، آپ کا طواف پورا ہو چکا ہے، اب پھر آپ حجر اسود کے سامنے، گرین لائن کے سامنے آئیے، پھر وہاں آپ استلام اللہ اکبر کیجیے، اور اس کے بعد وہاں سے ہٹ کے، یہ نواں مرتبہ ہو گیا، وہاں سے ہٹ کر کے صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیے۔ بہت لمبا اونچا پہاڑ نہیں ہے، پہاڑ تھا اب مسطح کر دیا گیا، تھوڑا ہی اونچا ہے، وہاں آپ چڑھ جائیے۔ آپ چڑھ کر کے خانہ کعبہ کو آپ دیکھیے، اور دیکھ کر کے اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، حضرت نبی کریم علیہ السلام کے لیے دعا درود پڑھیے، اور اپنے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے اور اپنے دوست احباب کے لیے دعا کیجیے۔ آپ دعا کر کے آپ چلیں گے مروہ کی طرف، سارے لوگ جا رہے ہوں گے، آپ بھی چلیے، وہاں پر آگے بڑھیں گے تو دو جگہ گرین لائٹ لگا ہوا ہے، ایک یہاں لگا ہوا ہے، ایک یہاں لگا ہوا ہے۔ آپ جب اس کے بیچ میں آئیں گے، مرد حضرات تھوڑا دوڑیں گے، عورتیں اپنی چال پہ چلیں گی، اپنے ہاتھ پہ چلے گی، جیسے ان کے چلنے کا طریقہ ہے، ہاں مرد دوڑ کے چلے گا۔ وہاں سے گرین لائٹ سے آپ پار کر جائیے، آپ آگے بڑھ جائیے، اطمینان سے چڑھیے، یہاں تک کہ آپ مروہ پر آپ پہنچ جائیے۔ ایک چکر آپ کا ہو گیا، صفا سے مروہ کا ایک چکر ہو گیا، مروہ پہ چڑھ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھیے، اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے۔ اس کے بعد مروہ سے چلیے صفا کی طرف، یہاں بھی خانہ کعبہ کے سامنے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجیے۔ یہ دو چکر ہو گیا۔ شروع کریں گے صفا سے اور مکمل کریں گے مروہ پر جا کر کے۔ 7 چکر آپ کا ہو جائے گا، آپ کا عمرہ تقریباً پورا ہو گیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، عورتیں ایک پورے کے بقدر پیچھے سے پکڑ کر کے بال کاٹ لے گی، اور مرد کے لیے ہے کہ اگر بال رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک پوروا کے بقدر پورے سر سے بال کٹوائیں گے یا سر کو مڈوا لیں گے۔ آپ نے مڈوا لیا، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ حلال ہو گئے۔ آپ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ مونچھ، داڑھی، ناخن وغیرہ کٹوا سکتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر احرام کی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی، آپ پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے۔ اب آپ 7 تاریخ میں تیار ہو جائیے۔ 8 تاریخ کی صبح میں یا وہاں کے انتظام کے اعتبار سے بعض لوگ وہ رات ہی میں لے جاتے ہیں، تو آپ حرم میں رہ کر کے حرم میں 7 تاریخ کو یا 8 کی صبح میں آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ 7 تاریخ کے دن میں باندھ لیں، 8 تاریخ کی صبح باندھ لیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ حرم محترم ہونا چاہیے، اور عزیزیہ کا سارا حلقہ غالباً حرم میں داخل ہے، اس لیے آپ عزیزیہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ وہاں آپ تحقیق کر لیجیے گا یہ حرم میں داخل ہے کہ نہیں۔ حرم میں احرام کا باندھنا ضروری ہے۔ اب 8 تاریخ کو آپ کو لے جایا جائے گا مینا، بس کے ذریعے سے جائیں گے تاکہ خیمے کا پتہ چل جائے۔ 8 تاریخ میں ظہر پڑھیں گے، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ اب آج کل تو رات ہی میں لے جاتے ہیں، لیکن ویسے سنت یہ ہے
مینا میں فجر کی نماز پڑھیں۔ اور آپ فجر کی نماز جب مینا میں 9 تاریخ ہو گئی، آج تو آپ آئے ہیں مینا اور آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھ لی ہے، یہ فجر 9 کی ہو گیا، عرفات کا دن ہو گیا۔ آپ کو بس کے ذریعے سے یا میٹرو جو بھی ہوگا اس سے آپ کو عرفات لے جایا جائے گا۔ عرفات ہی میں آپ کا حج مکمل ہوگا، عرفات کے میدان میں زوال سے پہلے آپ کو لے جایا جائے گا۔ آپ چونکہ آج مشغولیتوں کا دن ہے، مشغولیتوں کا دن ہے، اس لیے آپ تھوڑا آرام کر لیں، زوال سے پہلے تھوڑا آرام کر لیں، اگر موقع ہو تو غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد اب زوال شروع ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، حضرت نبی کریم علیہ السلام عرفات کے میدان میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، عرفات کے میدان میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، چونکہ حضرت نبی کریم علیہ السلام مسافر، حضرت نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لائے 4 ذی الحجہ کو، اور واپسی ہو گئی 14 ذی الحجہ کو۔ آپ نے مکہ میں 10 روز قیام کیا، اور اگر کوئی مسافر 10 روز کسی جگہ رہنے کی نیت کر لے تو مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں بنے گا۔ لیکن اب تو شکل بن کے آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ کم از کم ملیشیا میں ہندوستان والے 20 روز 25 روز 30 روز رہتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں مقیم، ان کے لیے 2 رکعت نماز کا پڑھنا جائز نہیں، اور امام صاحب پڑھائیں گے 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، مسجد میں نماز ہوگی، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں چونکہ مسافر ہیں، باہر ملک سے بلائے گئے نماز پڑھانے کے لیے، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، ان کی مجبوری ہے چونکہ مسافر ہیں، آپ مسافر نہیں۔ اگر آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو آپ ان کے سلام پھیرنے کے بعد آپ مزید 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اگر آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو جب امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ابھی ہی سحر کے وقت میں سحر کی بھی نماز ہوگی اور عصر کی نماز ہو جائے گی، وہ 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، آپ 2 رکعت امام کے پیچھے اور 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، آپ سحر عصر کی نماز کو جمع کریں گے۔ اور اگر وہاں آپ نہیں جا رہے ہیں، وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، ڈر لگا ہوا ہے کہ جائیں گے تو خیمہ بھول جائیں گے، بچے اور اہلیہ ساتھ ہیں، مشکل پڑے گا، تو آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیے۔ آپ مقیم ہیں، 4 رکعت نماز پڑھیں گے، سحر کے وقت میں آپ مکمل سحر کی نماز پڑھیں گے، سنت، فرض وغیرہ کے ساتھ۔ ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، عصر کی نماز آپ عصر کے وقت میں پڑھیں گے، اور یہ موقع بہت قیمتی موقع ہے۔ آپ سحر کی نماز پڑھ کر کے جو پہاڑ ہے جبل رحمت، اس پہ چڑھنا نہیں ہے، جبل رحمت کے نیچے دعا کرنی ہے، اور بہت گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنی ہے، بہت گریہ وزاری کے ساتھ۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام
تشریف لائے ہیں اور سوال کے فوراً بعد آپ نے ظہر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد 2.5 3 4 گھنٹے آپ دعا میں مشغول رہے ہیں اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیے اور آپ مسلسل دعا کرتے رہیے۔ عصر کی نماز پڑھ لیجئے، چونکہ آپ تنہا نماز پڑھے ہیں تو عصر کی نماز بھی آپ پڑھیں گے، تنہا 4 رکعت پڑھیں گے، عصر کے وقت میں پڑھیں گے، پھر آپ دعا میں لگ جائیے۔ آپ جبل رحمت پہ چڑھنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جبل رحمت پہ چڑھ کر کے دعا کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جبل رحمت کے قریب میں دعا کرنی ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی امت کے لیے، اپنی گنہگار امت کے لیے دعا کی ہے، اللہ نے دعا قبول فرما لیا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کی گناہ کو بخش دیجئے۔ اللہ نے ساری دعائیں قبول کر لی، البتہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کے اوپر ظلم کیا۔ باقی میرا حق ادا نہیں کیا معاف ہے، بندے کا حق معاف نہیں ہوگا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن یہ شرط لگ گئی کہ بندے کا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ کو بھی دعا کرنی ہے، وہ بھی اللہ کا بات قبول کر لیا بتاؤں گا۔ تو آپ کو کام ہے دعا کرنا، یہاں رہنا ہے مغرب کے وقت تک، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز آپ کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے عرفہ میں نماز پڑھ لی یا راستے میں نماز پڑھ لی تو مزدلفہ جانے کے بعد لوٹانا ضروری ہوگا۔ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں، اب معلوم نہیں کیا نظام ہے اس وقت میں، اگر آپ پیدل جا رہے ہیں ایک بات کا دھیان رکھیے گا، بہت سارے حاجیوں کو دیکھیے گا کہ مزدلفہ سے پہلے بستر بچھا کر کے لیتے ہوئے، مزدلفہ نہیں پہنچے ہیں اس سے پہلے لیتے ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھ کر کے آپ مت لیجیے۔ مزدلفہ میں رات کا گزارنا واجب ہے۔ اگر آپ مزدلفہ نہیں پہنچ پائے اور اسی میدان میں مزدلفہ سے باہر آپ نے رات قیام کر لیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اگر میٹرو جاتا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، میٹرو والا آپ کو مزدلفہ پہنچائے گا۔ اگر میٹرو کے اوپر نہیں ہے، پیدل جا رہے ہیں، جب آپ بورڈ دیکھیں گے اس میں مزدلفہ لکھا ہوا ہوگا، اب سمجھ جائیے آپ مزدلفہ آ گئے۔ مزدلفہ کے اندر آپ گھسیے اور اندر چلے جائیے، وہاں آپ وضو وغیرہ کریں گے۔ عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے اور آپ آرام کیجئے یا اللہ سے دعا کیجئے اور عبادتوں میں گزاریے۔ یہ مبارک میدان ہے، یہاں بھی حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے سارے گناہ بخش دیے جائیں، چاہے اللہ کا حق ہو چاہے بندے کا حق ہو۔ وہاں سے ایک بات تھی کہ بندے کا حق معاف نہیں ہوگا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے
اس کا آپ اتنا ثواب عطا کر دیں کہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اب وہ معاف کر دے اور اس ظالم کی بخشش ہو جائے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اگر واقعتاً اللہ سے لو لگائے رہے گا اور اللہ سے کہتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کی تمام دعا قبول ہو جاتی کر لیتا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ عرفات کے میدان سے نکلے، مزدلفہ آئے، تو آپ کا سارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا۔ آپ ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا، ویسا ہو گیا۔ اب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے غلس میں، اولے وقت میں فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر جماعت سے پڑھنا ممکن ہے آپ وہاں جا کے پڑھ لیجئے، اگر وہاں آپ کی دشواری ہے چند ساتھیوں کو جمع کر کے فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ کو مزدلفہ سے نکلنا ہے۔ آپ مزدلفہ سے نکلنے لگیں گے تو 70 کنکری آپ چن لیجئے، 70 بلکہ تھوڑا اور بڑھا لیجئے، گر جائے گھٹ جائے بڑھ جائے تو آپ 70 75 80 کنکری آپ چن لیجئے اور آپ چن کر کے چھوٹی تھیلی میں آپ رکھ لیجئے اور رکھ کر کے آپ مینا جائیے جہاں آپ کا سامان رکھا ہوا ہے۔ سامان رکھیے۔ اب آپ کا پہلا کام ہے جمرات کی رمی کرنا۔ پہلا جمرہ بند ہوگا، دوسرا جمرہ بند ہوگا، تیسرا جمرہ کھلا ہوا ہوگا۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے چونکہ لمبی دیوار ہے، وہ لمبی دیوار ہے، لوگ مینا سے آتے ہوئے ایک دم شروع ہی میں کنکری مارنا شروع کر دیتے، بھیڑ ہو جاتی۔ آپ چکر کاٹ کر کے یہاں آ جائیں، یہاں بھیڑ نہیں۔ آپ ادھر سے آ رہے ہیں، ایک مثال کے طور پر مینا سے آپ آ رہے ہیں تو آپ وہی مت ماری وہاں بھی دیوار ہے یہاں بھی دیوار ہے، تو آپ چکر کاٹ کر کے یہاں آ جائیے، یہاں بھیڑ نہیں ہے۔ اور یہاں آپ 7 کنکری ماریں گے، 7 کنکری، ایک کنکری ماریں گے، پڑھیں گے دعا بسم اللہ رحمن للشیطان رزن للرحمن، یہ کہہ کر کے ایک کنکری ماریں گے، 7 کنکری بسم اللہ رحمن للشیطان۔ اگر یاد نہیں ہے تو اتنا بسم اللہ پڑھ لیجئے اور یہ کہہ لیجئے کہ اللہ شیطان ذلیل ہو جائے اور رحمان ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ کہہ کر کے آپ ہاتھ ماریے، کنکری پھینکیے، 1 2 3 7 کنکری یہاں پا لیں گے۔ پہلا کام آپ کا یہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو لوٹ جانا خیمہ۔ اگر آپ نے قربانی کے لیے اگر کسی کو پیسہ دے دیا ہے یا سرکار نے پیسہ وصول کر لیا ہے تو آپ اس وقت کے اوپر جو وقت دیا گیا ہے اس کے 1 آدھ گھنٹے 2 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد وقت دیا گیا تھا، مثال کے طور پر 10 ذی الحجہ کو عصر کے بعد آپ مغرب عصر اٹھائیے۔ اگر آپ کو ٹائم دیا گیا 11 تاریخ میں، 11 تاریخ کے 10 بجے دیا گیا ہے، آپ 10 بجے کے بجائے 11 تاریخ کو 12 بجے اٹھائیے۔ اس وقت کی رعایت کیجیے۔ احناف کے یہاں بال مڈانے میں اور ذبح کرنے میں ترتیب شرط ہے، پہلے ذبح کیا جائے گا پھر سر مڈایا جائے گا۔ اس لیے قربانی جب آپ کی مکمل ہو جائے گی تو آپ سر مڈائیں گے۔ آپ غسل کر لیجئے،
آپ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن بیوی سے ملاقات آپ کے لیے جائز نہیں۔ آج موقع ہو تو آج بھی آپ جائیے مکہ مکرمہ اور طواف زیارت کر لیجیے۔ یہ طواف زیارت فرض ہے، ہر حاجی کے اوپر لازم ہے۔ 10 تاریخ میں کیجیے، 11 میں کیجیے، 12 کے اثر تک آپ لازمن کر لیجیے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ احرام سے حلال نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہرحال آپ کو اثر تک طواف زیارت کر لینا ہے۔ 2 کام ہو گیا، آپ نے رمی جماعت 10 تاریخ میں کر لیا تھا، اس کے بعد آپ نے قربانی کر لیا، سر مڈا لیا، طواف کر لیا۔ 11 تاریخ میں آپ کو 11 تاریخ میں صرف آپ کو 3 جمرہ کی رمی کرنا، 3 جمرے، پہلا جمرہ، دوسرا جمرہ، تیسرا جمرہ۔ دیکھیے ایک بات اور سمجھیے، آپ جب دیوار ہے، لوگ ادھر سے بھی مارتے ہیں اور لوگ ادھر سے بھی مارتے ہیں، آپ کو اس کا دھیان دینا پڑے گا۔ آپ اس طرح کھڑے رہیے کہ آپ کا داہنا جانب مینا کی طرف، داہنا جانب آپ کا مینا کی طرف، بائیں خانہ کعبہ کی طرف، اس طرح سے آپ کھڑے ہوئیے۔ ویسے ادھر سے ماریں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر سنت یہ ہے آدمی اس طرح کھڑا رہے، اس کا داہنا سمت پڑے مینا کی طرف، بائیں سمت پڑے حرم کی طرف، اور آپ یہاں 7 کنکری ماریے۔ 7 کنکری مارنے کے بعد آپ آگے بڑھ جائیے، چونکہ آپ کو اور 2 کرنا ہے، لیکن تھوڑا نشیب کی طرف، بھیڑ سے چھٹے تھوڑا الگ ہو جانا ہے، اور الگ ہو کر کے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کے آپ دعا کیجئے۔ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی۔ ایک جمرے کی رمی ہو گئی 11 تاریخ میں، اب آپ دوسرے جمرے کی رمی کریں گے اسی طرح سے کہ آپ کا داہنا مونڈھا پڑے مینا کی طرف، بایاں پڑے حرم کی طرف، 7 کنکری مارنی۔ دعا وہی ہے، بسم اللہ رحمن للشیطان رزن للرحمن، یہ کہہ کر کے آپ کنکری ماریں گے۔ 7 کنکری مار کر کے پھر آپ اور آگے بڑھیے، تھوڑا سا آپ نشیب کی طرف چلے جائے، الگ ہو جائیے اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کر لیا، اب آگے آپ کو آخری والا جمرہ کی رمی کرنا ہے۔ 7 کنکری ماریں گے، اب آپ کو دعا نہیں کرنی، آخری والے جمرے پر دعا نہیں کرنی۔ 11 تاریخ میں پہلے جمرے کی رمی کر کے دعا کریں گے، دوسرے جمرہ کی رمی کر کے دعا کریں گے، تیسرے جمرہ کی رمی کر کے آپ دعا نہیں کریں۔ اس کے بعد 12 تاریخ میں بھی اسی طرح سے، اور یہ 11 تاریخ میں 12 تاریخ میں زوال کے بعد جمرہ کی رمی ہوگی۔ زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں، ظہر سے پہلے آپ ظہر کے زوال کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا تو آپ رمی کریں گے۔ 10 تاریخ میں پہلے کریں، بعد میں کریں، سب چلے گا۔ 11 اور 12 میں زوال کے بعد ظہر کے ٹائم میں کریں۔ 13 تاریخ میں اگر آپ رہ گئے ہیں بھی تینوں جمرہ کی رمی کیجئے، اور اگر 12 ہی کو نکل گئے تو حرج کی بات نہیں۔ آپ کا اگر آپ 10 تاریخ میں طواف کر لیے، طواف کا وہی طریقہ ہے کہ آپ جائیں گے گرین لائن کے سامنے ہو کر کے، آپ وہاں پر حجر اسود کے سامنے تھوڑا کٹ ہو کر کے نیت کریں گے
پھر گرین لائن کے سامنے آ کر کے استلام کریں گے اور طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، موڑا کھلا ہوا ہوگا، 3 میں آپ رمل کریں گے، اس کے بعد آپ صحیح کریں گے، طواف کے بعد صحیح صفا مروہ کے درمیان چکر لگائیں گے اور بال مڈا کر کے آپ ہر احرام سے بالکل پاک ہو گئے۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ آپ جب تک مکہ میں رہیں طواف کرتے رہیں، جب آپ مکہ مکرمہ سے واپس لوٹیں گے تو باہر والوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے واپسی کا طواف کرنا واجب ہے۔ آخری طواف کر کے اللہ سے دعا کر کے روتے بلکتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ سے واپس ہو جائیں اور آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ سفر حج کا آداب وغیرہ بتا دیا گیا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو آسان فرمائے، آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کی دشواریوں کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آپ کی دعاؤں میں